رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے اخیر عشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف یہ رمضان کے اخیر عشرے کی بہت خاص عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سفر کی وجہ سے حضور کا اعتکاف مس ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اگلی سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی پچھلی سال جو حضور کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا آپ علیہ السلام نے اس کی قضا فرمائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام اعتکاف سے کتنی محبت کرتے ہوں گے کہ حضور نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور کبھی چھوٹ بھی گیا تو اس کی بعد میں قضا فرمائی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام اعتکاف سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اس سنت سے محروم ہیں اور اعتکاف کی سنت پر عمل کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف بوڑھے لوگوں کا کام، اور جن مسجد میں بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن مسجدوں میں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو کسی ایک کو پکڑ کے لا کے بٹھال دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے باڑوں کی عبادت ہو یا جس آدمی کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے اس کو پکڑ کے آپ مسجد میں بٹھا دو۔ اعتکاف یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے پیغمبروں نے بھی فرمائی ہے۔ یہ پچھلے پیغمبروں کی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے دونوں پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اعتکاف کتنی عظیم الشان عبادت ہوگی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو آج حضور علیہ السلام کے وہ ارشادات، آپ علیہ السلام کی بیان کی ہوئی وہ احادیث سنانا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے اعتکاف کی فضیلت میں بیان فرمائی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اور صحابیات اعتکاف فرماتے تھے۔ ہمارے نوجوان ذرا غور کریں کتنی مرتبہ آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی اعتکاف کی سوچا کہ نہیں سوچا؟ آپ علیہ السلام جس اعتکاف سے اتنی محبت رکھتے ہوں، آج اس نبی کے امتی اعتکاف سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اعتکاف بہت زبردست عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت، مسکرانا بھی عبادت، ضرورت کے وقت موبائل سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرنا بھی عبادت۔ اعتکاف کرنے والے کا ہر سیکنڈ عبادت، ہر منٹ عبادت، ہر گھنٹہ عبادت۔ وہ اگر فری بھی بیٹھا ہوا ہے نا تب بھی اس کی عبادت لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اعتکاف کر سکتے ہو تو کرو، اعتکاف کرنے کا موڈ بناؤ، اعتکاف کرنے کی نیت کرو۔ اس سال نہیں تو کوئی بات نہیں، اگلی سال کا پلان بنا لو۔ رمضان کا مہینہ اگر تھوڑی سی سیلری کم ہو جائے کم رکھ لو، کمائی کم ہو جائے کم کر لو، اگر کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ جو رزق کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جب اعتکاف کرو گے نا، اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر پر، اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر بندہ 10 دن کی نیت کے ساتھ پڑ جاتا ہے کہ اب مجھے اپنے مالک کو راضی کر کے جانا ہے۔ اب سوچو ذرا کہ جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے 10 دن کے لیے بیٹھ گیا ہو تو اس سے جب مالک راضی ہو جائے گا تو یہ خزانے اس مالک کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جس شخص کا اللہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی نیت کریں۔ آئیے وہ احادیث سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے۔
یا اعتکاف کے بارے میں صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ آخری جو 10 دن ہے جس کو اخیر عشرہ کہا جاتا ہے، حضور ان 10 دنوں میں رمضان کے پچھلے 20 دنوں کے مقابلے زیادہ عبادت فرماتے تھے، اسی لیے حضور اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ اور اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا۔ اور لیلۃ القدر کیسی عظیم الشان رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک مہینے اگر کوئی عبادت کرے، رات دن عبادت کرتا رہے، جس میں وہ نہ کھائے نہ پیے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہے، 1000 مہینے کوئی شخص عبادت کرے اور ایک شخص لیلۃ القدر کو پالے، تو 1000 مہینے عبادت کرنے والے سے بہتر ہے وہ شخص جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے اعتکاف کرنے والے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تھے، جس کی وجہ سے حضور اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، اسی لیے حضور نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اسی لیے حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ بہرحال ہمیں پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اعتکاف اللہ کے نبی کو کتنا پسند تھا کہ حضور نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت ساری نیکی کے کام نہیں کر پاتا ہے۔ جو مسجد میں اعتکاف کرتا ہے پھر وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا، ہے نا؟ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے خیر خواہی کے کام ہیں، کیونکہ وہ مسجد سے جب باہر نہیں جائے گا تو بہت سارے نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ اگر نیکی کے دوسرے کام نہیں کر پاتا ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ان نیکی کے کام کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے جو لوگ باہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والے کے تو مزے ہی مزے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہو رہا ہے اور بغیر کرے بہت ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ سوچئے ذرا، 2 حج اور 2 عمرے کرنے جاؤ گے کتنا پیسہ خرچ ہوگا، لیکن اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہم لوگوں کو ثواب حاصل کرنا کہ 10 دن کا اعتکاف کرو، 2 حج کا بھی ثواب مل رہا ہے، 2 عمرے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ اعتکاف اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ سونا جاگنا کھانا پینا سب تو عبادت بن ہی رہا ہے۔ جو نیکیاں ہم نہیں کریں گے، جیسے کہ مریض کی عیادت کرنا، کیونکہ اعتکاف کرنے والا باہر نہیں جا سکتا نا، تو باہر جا کے جو عبادت کے کام ہو سکتے ہیں اللہ اعتکاف کرنے والے کو بغیر کرے ثواب دے دیتا ہے، اور لیلۃ القدر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اعتکاف 10 دن کا کرنا رمضان کے اخیر عشرے کا، یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس سے کم کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے جو کہ مستحب کہلاتا ہے، لیکن یہ جو رمضان کا اخیر عشرہ ہے اس میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے اعتکاف کرنے کی نیت کیجیے ابھی سے۔ چلیے ایک اور حدیث سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔
دوسرے مسلمان بھائی کی ہیلپ کرنا. اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں. اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا جہنم سے کتنی دور ہو جاتا ہے. ایک دن کا اعتکاف کرنے والا 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک خندق کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان کے برابر. تو جہنم سے سوچو ذرا وہ کتنی دور ہو گیا. تو اعتکاف کرنے والا جہنم سے بالکل دور، جہنم اس کے لیے کلوز ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ اعتکاف کی فضیلت کی احادیث سن کر مجھے امید ہے کہ ہمارے اندر بھی اعتکاف کرنے کا شوق پیدا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ضرور اپنی زندگی میں اعتکاف انشاءاللہ کریں گے. نیت کرتے ہیں کہ اس سال تو کریں گے، اگر اس سال نہیں کر سکے تو اگلی سال انشاءاللہ ضرور اعتکاف کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے اور خواتین اعتکاف کیسے کر سکتی ہیں. اسی لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.